السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری فضائل رمضان پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ کعب بن عجر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جیو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جیو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرے۔ میں نے کہا آمین۔ فائدہ: اس حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول تو جبریل علیہ السلام جس سے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی، وہ ظاہر ہے اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ در منصور کی بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ اول وہ شخص پر جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت میں گزر جائے کہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی پر جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اس طرح گزر جائے کہ اس کی بد اعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا اس کی ہلاکت میں کیا تعامل ہے۔ اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہے، یعنی روزہ تراویح کو نہایت تمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو پابندی کرے، تلاوت کا معمول بنا کر رکھے اور ذکر و اذکار کرتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، مغفرت کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگ گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم لوگ گنہگار بندہ ہیں صبح سے لے کر شام تک۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ کے اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالی ہم لوگ کا آرام سے رزق دے رہا، ہوائیں دے رہا، پانی دے رہا، غذا دے رہا۔ ورنہ مثال کے طور پر کہ کوئی بھی جگہ پہ اگر آدمی کوئی کام کرتا ہے اور اس کی بات نہیں مانی جاتی ہے مینیجر کے اور اس کے ڈائریکٹر اور مالک کے، تو مالک نکال دیتے ہیں اور وہ نتیجہ کہ وہاں سے برخاست کیے جاتے۔ تو ایسی حالت میں ہمارا بھی مالک اللہ ہے، سب کچھ دے رہا، تو اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ یہی چاہ رہا ہے نا کہ آپ ہمارے حکم کی پابندی کریں۔ اللہ کے حکم میں کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، اور حقوق العباد سے بچتے رہیے۔ حقوق العباد، ہم بندوں کا حقوق کبھی ضائع نہیں کیجیے، ان کا جو حق ہے وہ حق اس کا ادا کیجیے، جو بھی حق آپ پر ہوتا ہے۔ وہ حقوق کا بہت سارے درجات ہیں، بہت سارا معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔